عطا فرمائے۔ اب قرآن کے اندر دیکھا جائے تو ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہیں ہر مسلمان کے لیے، کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اور رمضان میں اس کو ملٹیپلائی کر لیا جائے 70 کے ساتھ، تو یہ نیکیاں تو پھر الحمدللہ بہت زیادہ پہاڑ بن جائیں گے نیکیوں کے۔ اب ایک مثال دے کے یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ایک موبائل ہم لیتے ہیں بازار میں جا کر، اس کا اصل مقصد جو ہے موبائل کا وہ کال اور میسج ہے۔ میں اس لیے موبائل نہیں لیتا کہ اس کے اندر واٹس ایپ اور فلاں چیز ہے، اس کے اندر جو ہے فلاں جو سافٹ ویئر بھی چلتا ہے فلاں، مین اصل مقصد کال ہو جائے، میسج ہو جائے، یہ موبائل کا مقصد ہے۔ آپ کہیں گے پھر باقی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ایکسٹرا فیچر ہے اس کے، وہ اس کی جو اضافی اس کے اندر جو ایک آپ لوگوں کو آفریں دی گئی ہیں کہ یہ بھی آپ فیس بک بھی استعمال کر سکتے ہیں، یوٹیوب بھی، واٹس ایپ بھی، ہر چیز چلا سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو موبائل میں نے اس لیے نہیں لیا، موبائل کا اصل مقصد میسج اور کال ہے۔ چارج کرتا ہوں موبائل کو میں، تو جس میں موبائل کے اندر میسج اور کال نہ ہوگا تو وہ پھر آپ موبائل کس کام کا؟ تو اسی طرح جو قرآن ہے اس کے بہت سارے فیچر، بہت سارے ایکسٹرا فیچر یہ ان کے اندر ہے کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اصل مقصد جو ہے اس کا وہ میسج اور کال، ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا۔ اصل مقصد میسج اور کال ہے کہ جب آپ قرآن پکڑیں اور رب کا میسج آپ کو آیا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو فوری کال ملا دیں۔ یہاں کوئی رشتہ دار جاننے والا عزیز کا میسج آ جائے نا کال میں، تو فوری بندہ کال کرتا ہے۔ تو یہی رب کا قرآن ہے کہ میسج دیا ہے انسان کو، اور اس کا موضوع ہی انسان ہے قرآن کا، اور انسان کو میسج دیا اور وہ قرآن کو کھولے اور رب سے کال ملا لے اور باتیں کرے رب سے کہ اس کے اندر رب نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ اصل مقصد جو تھا وہ کال اور میسج ہے۔ باقی جو ثواب مل رہے ہیں، جو فضیلتیں بلند ہو رہی ہیں، جو اجر مل رہا ہے، یہ سارے کے سارے موبائل میں ایکسٹرا فیچر کی طرح یہ ایکسٹرا فیچر ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ بڑی عظمت اور عزت والا ہے۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب دنیا کی اٹھائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے متعلق عقیدہ بنائیں گے کہ یہ اس کے اوپر میرا یہ عقیدہ ہے۔ پڑھے بغیر عقیدہ بنایا نہیں جاتا کسی کتاب کے بارے میں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے کتاب کو کھول پڑھ۔ یا اللہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ، سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ جب یہ عقیدہ بن جائے پھر کتاب پڑھنی۔ حالانکہ دنیا کی ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، عقیدہ بعد میں بنایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ عقیدہ اللہ رب العالمین پہلے بنوا رہے ہیں اور کتاب جو ہے وہ بعد میں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ، بہرحال آپ کا کافی وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔